أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں. آخری کتاب اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور جس کی صفات یہ ہے ہدی للناس، ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے اس میں ہدایت رکھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو. کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا نور ملے گا، اور جب ہدایت کا نور ملے گا تو اعمال کا نفع بدعمالی کا نقصان نظر آئے گا. جیسے ایک آدمی اندھیرے میں چلے، اب اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ سانپ ہے کہ یا رسی ہے، لیکن اگر اجالا ہے تو سانپ کو سانپ سمجھے گا، رسی کو رسی سمجھے گا، سانپ سے اپنی حفاظت کرے گا. ایسے دوستو بزرگوں، اگر آدمی کی زندگی میں ہدایت کا نور آ گئے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے نماز پر کیا ملے گا، روزے پر کیا ملے گا، زکوٰۃ پر کیا ملے گا، صلہ رحمی پر کیا ملے گا، گرمی سردی میں ٹھنڈی کے موسم پر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے پر اللہ پاک کیا دیں گے، پہلی سب کا کیا ثواب ملے گا، ماں باپ کے ساتھ احترام کریں گے اللہ پاک کیا دیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، گشت کریں گے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، اللہ پاک کیا دے گا، اعمال کا نفع نظر آئے گا. اور اگر آدمی کی زندگی میں ہدایت کا نور نہیں ہے تو نماز بھی چھوٹے گی، ایسا لگے گا جیسے مکھی بیٹھی تھی اس کو ہم نے اڑا دیا. ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں آدمی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی بولو نماز جیسے فریضے پر نہیں ہے. جس اللہ نے سب کچھ دیا اور جس اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اس اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم اللہ پاک نے کھائی. ہم تمام کو سورہ عصر یاد ہے، نماز میں والعصر اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھتے ہیں. ارے بولو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے تو وہ بھی چھوٹی سورت پڑھتا ہے. ارے بھائی اللہ پاک نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، بڑی بڑی صورتیں یاد ہے تو آدمی کو نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے. عام طور پر لوگ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس صورت میں والعصر قسم کھائی. ارے بولو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ارے بولو، کسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک قسم کھاوے؟ اللہ تو اللہ ہے. اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. قرآن پاک کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اس میں جتنے اعمال کے وعدے، جتنے بدعمالی کے نقصان، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات، قیامت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، انسانوں کی زندگی پر اللہ پاک کیا دیں گے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ بھی بولو یقینی بات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط ہو سکتی ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، انسانوں کی زبان غلط بول سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط. تو پھر اللہ پاک نے قسم کیوں کھائی؟ والعصر، زمانے کی قسم کھائی. صحابہ کرام کو پورا یقین تھا اور یہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا. اللہ پاک نے قسم کھا کر ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا اور اللہ پاک فرماتے ہیں زمانے کی قسم. اس میں مالدار بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، دیہاتی، شہری، تمام انسانوں کو اللہ پاک نے مخاطب کرتے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانوں کی جتنی قسمیں ہیں یہ تمام ٹوٹے، نقصان اور خسارے میں ہیں. پھر ہم اللہ پاک کو پوچھیں گے اے اللہ اس نقصان سے، ٹوٹے سے، خسارے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو نے ہم کو پیدا کیا، تو نے ہماری زندگی کے مقصد کو بتلایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات، دنیا کی زندگی اس کے لیے دی ہے تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے عمل کر کے کون لاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ٹوٹے، نقصان، خسارے میں ہے. اللہ پاک سے سوال اے اللہ ٹوٹے، نقصان اور خسارے سے بچنے کا راستہ آپ ہی بتلائیے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، جن کو اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ ٹوٹے، خسارہ اور نقصان سے نکل گئے. بولو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ ارے بولو کیا دیا؟ ایمان دیا. الا الذین آمنوا. لیکن ابھی تک ہم 25% خسارے سے نکلے. اللہ پاک نے یہاں 4 چیزیں بتلائی. لیکن ایمان مل گیا تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور عمل کرنے کی توفیق مل گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے عملوں کو قبول بھی کرے گا. اور جب اللہ پاک قبول بھی کرے گا تو اس کے نتائج بھی اللہ پاک مرتب کرے گا. ایک آدمی کی زندگی، دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکت والی روزی عطا فرماوے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، دیکھو ایمان کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ، دیکھو ایمان کے ساتھ عمل صالحہ، ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک آسمان و زمین کی برکتیں کھولے گا.
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکتوں والی زندگی عطا فرماوے، جان میں، مال میں، اولاد میں، اوقات میں، تندرستی میں، چھوٹی سی زندگی میں بہت آخرت کما کے چلے جاوے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 48 سال کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکتیں عطا فرماوے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو. ایمان معمولی چیز نہیں. یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا وہ ٹوٹے، خسارے اور نقصان سے نکل گیا. اب برکتیں بھی اللہ پاک دے گا. تمام لائن کی امن و امان اللہ پاک کا وعدہ ہے. ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایمان کے ساتھ شرک، گناہ، نافرمانی والی زندگی نہ گزرے، بلکہ ایمانی تقاضے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. اللہ پاک کے 2 وعدے ہیں، اولئک لہم الامن، اللہ پاک ان کو امن و امان عطا فرمائے. ارے بولو، ساری دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں امن و امان آ جاوے؟ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ایمان اور ایمانی زندگی، ایمان اور ایمان کے تقاضے پر اپنی زندگی کو گزارنا. اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کو اللہ پاک امن عطا فرمائیں گے، اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں. بولو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں. ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی پیسفل، اچھی بن جائے. روٹی، کپڑا، مکان اور باقی تمام سہولتوں والی زندگی. تو دوستو بزرگوں، دنیا کا وعدہ نہیں. ڈگری میں، کرسی پر، ایجوکیٹڈ پر اور دنیا کے حالات کے اوپر اللہ پاک تمہارے مسائل کو اور تمہاری زندگی کو پیسفل بنائیں گے. بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اب پیسفل، چین، سکون، اطمینان، راحتوں والی زندگی. ایک آدمی کے پاس زیادہ پیسے ہوئے، بولو چین سکون مل سکتا ہے؟ ارے بولو. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک آدمی کی ملاقات کرنے کے لیے گئے سورت میں. اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، مولانا تم لوگ جو کام کرتے ہو نا، یہ بڑا اونچا کام ہے. پھر میرے کو کہنے لگا کہ یہ میرا بنگلہ کتنا بڑا ہے، دیکھا بہت بڑا بنگلہ تھا، 8-10 اندر روم تھے. پھر میرے کو کہنے لگا یہ میرے کمپاؤنڈ کے اندر جو گاڑی کھڑی ہے یہ سب سے مہنگی گاڑی ہے، BMW گاڑی ہے. پھر کہنے لگا کہ میں مارکیٹ میں سب سے بڑا بیپاری کہلاتا ہوں. اچھا، تو پھر میرے کو کہنے لگا کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر سکون نہیں. ہم لوگ ایک مرتبہ تھائی لینڈ میں گئے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ایئرپورٹ پر تھے. بہت سال پہلے، 1983 کی بات ہے. ایک ایئرپورٹ پر ہم نے کونے پر نماز کی نیت باندھی کہ کوئی آنے جانے والا مسئلہ نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، بھائی اس کونے میں نماز پڑھ لو مغرب کی، پھر اپنا فلائٹ پکڑ کے چلے جائیں گے. جب ہم نے نماز شروع کی تو کوئی نہیں، اور جب سلام پھرائی تو چاروں طرف 200-300 آدمی کھڑے ہو گئے. ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا جلدی سے نماز پڑھ کے آگے بڑھو اپنے فلائٹ کی طرف. ایک آدمی ان میں سے جو 200-300 آدمی کھڑے تھے، اس کی فلائٹ بھی ہمارے ساتھ تھی. وہ ہمارے قریب بیٹھ کر
پوچھنے لگا یہ لوگ آپ کیا کرتے تھے؟ یہ تو سکون کی تلاش میں ہے. میں نے کہا ہم نماز پڑھتے تھے. بولے کبھی رکوع کرتے تھے. بولے آپ کبھی جھکتے تھے, کبھی سجدے میں اپنی پیشانی کو لگاتے تھے. میں نے کہا یہ ہم رکوع کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے. بولے آپ کبھی کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے کہا قیام کرتے تھے. پھر آپ کے ہونٹ ہلتے تھے. میں نے کہا ہم قرآن پڑھتے تھے. پھر روتے ہوئے کہنے لگا میں ملینر ہوں, بہت بڑا مالدار ہوں, لیکن میرے کو جو اس وقت کے اندر آپ کی جو یہ نماز, میں نے ان کو کہا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ میں کہا نماز پڑھتے تھے. تو اس نے کہا جو آپ پرے کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس کو دیکھ کر جو میرے کو سکون ملا ہے وہ میرے کو آج تک اپنی مالیات کے نقشے میں نہیں ملا. ہم دھوکے میں زندگی گزار رہے. ہم کیا سمجھ رہے کہ زیادہ مال ملے گا تو زیادہ سکون, زیادہ بڑا مکان ملے گا تو زیادہ سکون. ایسا نہیں ہے. ساری دنیا سکون کی تلاش میں گھوم رہی ہے, اور اللہ پاک نے سکون کی تمام چیزیں بولو کس کو دی ہے؟ ہم کو دی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مال کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. ہمارا ذہن ہم صاف کر لے ہوئے کہ ہماری سکون کی چیز تو نماز ہے, سکون کی چیز تو قرآن ہے, سکون کی چیز تو اللہ کے احکامات ہے, سکون کی چیز تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے ایک پروفیسر تھے, وہ ایک سناتے تھے, وہ ہپی لوگ ہوتے ہیں نا جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ارے معلوم ہے اپنی بیوی کو لے کر جو گورے لوگ آتے ہیں اور سکون کی تلاش میں کبھی ندی نالے پر جاتے, کبھی کوئی میوزیم کو دیکھتے, کبھی کوئی ایسی چیز کو, اور وہ سکون کی تلاش میں ہوتے. تو ایک آدمی درخت کے نیچے اپنے ہاتھوں کی پینٹنگ کر کے, معلوم ہے جس کو کانچ کی فریم میں مڑھا کر آدمی رکھتا ہے, کبھی سمندر کا کنارہ, کبھی جنگل کے پورے درخت. ارے بولو ایسے بناتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس قدرتی کیا کہتے ہیں, قدرتی سانیہ, ہاں درسیہ, قدرتی. اب اس کی ہاتھ کی پینٹنگ اتنی اچھی تھی کہ اس نے 25 فریم بنا کر کانچ کی فریم میں رکھ کر یہ تمام چیزوں کی پینٹنگ کر کے رکھا. اب وہ دونوں سکون کی تلاش میں. کون؟ ارے بولو, وہ ہپی. مال بہت ہے, خوبصورتی بہت ہے, لیکن سکون کی تلاش میں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سے کہا, وہ بھاگ رہے تھے, لے کر آئے کہ نہیں تو حاتم تائی کا بیٹا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے کہے. کیا کہا؟ اسلم, اسلام میں داخل ہو جا, سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا. اسلام میں کیا ہے بولو؟ اعمال میں چین سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں, قرآن پاک میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کے احکامات میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں. ہمارے نبی کی ہر سنت 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ وزنی ہے. دنیا بھر کی تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے, اور تمام بیماریوں کا علاج بھی ہمارے نبی کی ایک ایک سنت میں ہے. بہت سال پہلے ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی. ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وضو کیا, وضو بنا رہے تھے. وضو میں فرائض بھی ہے, 4 فرض ہے نا, ہاتھ دھونا, منہ دھونا, مسا کرنا اور پیر دھونا. سنتیں بھی ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا کیا ہے؟ سنت. اچھا مستحب بھی ہے.
کانوں کا مسا کرنا اور گردن کا مسا کرنا کرتے ہیں نا، یہ دونوں ہاتھ پانی سے بھگو کر تر کر کے پھر اس کو یوں پلٹا دو گردنوں پر. یہ گردن کا مسا کرنا مستحب ہے. کیا ہے بولو؟ ہمارے نبی کا مستحب والا عمل بھی اور سنت والا عمل بھی ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی. چھوٹی موٹی بات نہیں. ہم نے پہلے دن سبق پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 8 چیزوں کا تذکرہ ہم نے بچپن میں پہلے دن جب اسکول مدرسے میں گئے تو استاد نے پہلے دن ہم کو پڑھایا، پڑھو آمنت باللہ. ایمان لایا میں؟ ارے بولو اللہ پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آسمانی کتابوں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے وہ یقینی بات. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے اور باہر سے ایک آدمی خبر دینے کے لیے آیا، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے اور مکانات کچے ہیں اور آپ کا مکان بھی کچا ہے، جلدی سے جاؤ آپ کا مکان جل جائے گا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. یہ کیا تھا؟ یہ ایمان تھا. کیا تھا؟ کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں. آج کل تو بولو دبئی جانے والا امریلی کے کارخانے کو بیٹھ کر دیکھ لیتا ہے. ارے بولو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا آدمی آیا، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، آپ کے مکان جل گیا. میرا مکان نہیں جل سکتا. وہ دیکھ کر خبر دینے والا ہے اور یہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے میرے مکان کو آگ ارے بولو نہیں لگ. تیسرا آدمی آیا، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، کچے مکانات ہیں، آپ جلدی سے جاؤ آگ لگ جائے گی. میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. صحابہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے کیا سیکھا؟ ارے بولو ہم نے سیکھا. ارے بولو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور ایمان محنتوں کے بعد آئے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم یوں کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور تمہاری آزمائش نہ کی جاوے، تم کو آزمائش کی بٹی میں نہ اتارا جاوے. ارے بولو ایک پاؤں ڈبل روٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی بغیر آگ کی بٹی کے پکتی نہیں. بولو پکتی ہے، اس کو بھی آگ میں ڈالنا پڑتا ہے. چاول بریانی یہ تو بہت آگے کی بات ہے. تو تیسرے آدمی آ کر کہنے لگے اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، آپ کا مکان بھی ہے کچا مکان، میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. چوتھا آدمی آیا، آنے کے ساتھ کہنے لگا اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے اور لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی. آپ کے شاگرد بھی بیٹھے تھے، وہ 3 خبر دینے والے بھی بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے اور پوچھنے لگے کہ ابو درداء آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، آپ اتنے یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. اب دیکھو خبر پر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی خبر پر یقین ہے، نظر پر یقین نہیں. آج ہمارا معاملہ کس پر ہے بولو؟ نظر پر، آنکھوں دیکھی پر. اور وہاں پر معاملہ خبر پر. اب انہوں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو
خبر کے یقین کی دعوت دیتے ہوئے یوں کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اس دعا کو اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، یہ مختصر سی تھوڑی بڑی دعا ہے، اگر جو اس کو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک تمام حوادث سے، تمام آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں جب گھر سے چلا اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا، اب میرے کو یقین ہے سارے انسانوں کی خبر غلط ہو سکتی ہے، ساری انسانوں کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹکراؤ ہے خبر اور نظر کا۔ کیا ہے بولو؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھینس سے دودھ نظر آتا ہے، بھینس سے نکلتا ہے، لیکن بھینس موجود ہے اور بعض مرتبہ اس کا دودھ دینا بند کر دیتی ہے، نظر یہ کہے گی، لیکن خبر کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے لوگوں تمہارے لیے تو چوپایوں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تم کو اس کے پیٹ سے صاف شفاف، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، نہ گوبر کی گندگی ملتی ہے اور نہ خون کی رنگت ملتی ہے، اس کے درمیان کے اندر صاف اور شفاف دودھ کو پلانے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ پہلا جملہ، اے لوگو تم سب کے سب ٹوٹے خسارے اور نقصان میں ہو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جس کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا وہ ٹوٹے نقصان اور خسارے سے نکل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم سے کہتے ہیں اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ قرآن یوں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ گاؤں والے ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک آسمان و زمین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا برکت کا کوئی ترجمہ ہے؟ ارے بولو، برکت تو برتنے کی چیز ہے، برکت تو جن کی بڑی تنخواہیں ہیں، نافرمانی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، وہ 20-25 دن کے مہینے کے آخر کے اندر لوگوں سے قرضہ لینے کے لیے نکلتے ہیں، ارے بھائی 50,000 روپے کی تنخواہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ لاکھوں روپے کی اتھل پاتل روزانہ ہو رہی ہے، لیکن سگا بھائی آ کر یوں کہوے بھائی ایک 5,000 روپے دینے، بولو ارے بولو کیا بات ہو گئی؟ سب کچھ موجود ہے لیکن بے دینی کے ساتھ زندگی، بے نمازی پن کے ساتھ زندگی، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزر رہی ہے، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایسے انسانوں کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے۔ سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں، اللہ کے احکامات نہیں، پیارے نبی کے طریقے نہیں، ورنہ ہمارے نبی کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ بولو کچھ نہیں۔ تو ایئرپورٹ پر وضو ہو رہا ہے، بات یہاں سے چلی نا، ارے بولو جماعت کیا کر رہی ہے؟ اور وضو میں فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحبات بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو کون سا مستحب کا تذکرہ کیا؟ گردن کا مسح کرنا۔ ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی، پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، اس کا یہ پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی، اس کو سب معلوم ہے۔ تو ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی وہاں بیٹھا ہے،
اس نے یہ جماعت کے مسلمان کے وضو کو دیکھا. اب یہ مسلمان وضو کر کے جماعت نماز پڑھ کے اپنے فلائٹ میں جانے لگے. وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی بھی اسی فلائٹ میں جانے والا تھا. اس کا بھی فلائٹ ایک ہی تھا. وہ پی ایچ ڈی والا اس جماعت کے ساتھی کے قریب آ کر پوچھنے لگا, بھائی صاحب کہاں کے ہو آپ؟ اس نے کہا میں فلاں ملک کا ہوں. اچھا, تمہارے شہر میں, تمہارے پورے ملک میں پاگلوں کا علاج کرنے کا جو دواخانہ ہوتا ہے نا, مینٹل ہاسپٹل, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہمارے یہاں کوئی آڑی تیڑی بات کرتا ہے نا تو دوسرے ساتھی کہتے ہیں اس کو مرولی لے جاؤ. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مرولی میں مینٹل ہاسپٹل ہے. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں مینٹل ہاسپٹل کتنی ہے؟ تو وہ جماعت کے ساتھی کہنے لگے یہ کوئی سوال ہے؟ ارے بولو بھائی, تم کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آئے, کتنے دن رکو گے, کتنی ویزا, یہ اس کے سوالات ہونے چاہیے. اس نے سوچا کہ یار اس کو جلدی سے جواب دے کے آگے ہو جاؤں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس نے کہا بھائی 7 ہاسپٹل ہے میرے پورے ملک میں. کتنی ہاسپٹل ہے؟ کون سی؟ مینٹل ہاسپٹل. معلوم ہے جس کا علاج کیسے کیسے ہوتا ہے, جا کے دیکھ لینا. اب اس نے بھی پوچھا, یہ جو جماعت کا ساتھی تھا نا, اس نے بھی پوچھا, ارے بھائی تو نے میرے کو تو پوچھ لیا, تو تیرے ملک میں کتنی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ ہوتا ہے نا, آدمی کبھی پوچھتا ہے کہ تیرے کتنے بچے, تو وہ کہنے کے بعد تیرے کتنے بچے تو بتا نا. میرا دھندا پوچھتا ہے تو تیرا دھندا بتا نا. ارے بولو ایسا ہوتا ہے آپ کے امریلی ضلع میں؟ ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی تیرے ملک میں کتنی ہے؟ یہ مسلمان جو جماعت میں جا رہے تھے, اس نے پوچھا اس پی ایچ ڈی کرنے والوں سے. اس نے کہا کہ میرے شہر میں 700 مینٹل ہاسپٹل. اس کے پورے ملک میں کتنی ہے؟ اور اس کے ایک شہر میں کتنی ہے؟ ایسے 10 شہر ہے. اب یہ پی ایچ ڈی والا جس نے اس کو پوچھا اور اس کے وضو کو دیکھا, وہ کہنے لگا کہ ہاں اب پتا چل گیا کہ تیرے پورے ملک میں 7 مینٹل ہاسپٹل اتنی کم کیوں ہے. میں پی ایچ ڈی کے نتیجے پر. اب اس نے پوچھا کہ تو یہ کیا کر رہا تھا؟ بولے میں وضو کر رہا تھا. بولے تو نے کانوں کا مسح کیا, گردن پر ہاتھ؟ بولے یہ مسح ہمارے نبی کا مستحب والا عمل. وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے تیرے یہاں کم ہاسپٹل ہے. میں پی ایچ ڈی کے نتیجے پر یہاں تک پہنچا ہوں کہ اگر دن میں 4-5-6 مرتبہ اپنے ہاتھ کی تری کو اپنی گردن پر پھراتے ہیں, اللہ پاک دیوانہ اور مینٹل ہونے سے حفاظت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ یہاں کی جو نس ہے, اگر آپ نے اس کو تر کر دیا اور دن میں 5-7 مرتبہ, تو 5 مرتبہ تو نماز فرض ہے, پھر اشراق, اوابین, تہجد 8-10-15 مرتبہ. اب وہ پی ایچ ڈی والا کہنے لگا کہ میں پی ایچ ڈی کے نتیجے پر یہاں تک پہنچا ہوں کہ دن میں اگر 5-7 مرتبہ تم نے اپنے تر ہاتھ کو کیا, پانی کو لگایا اور تم نے گردن پر پھرایا, تو اللہ پاک کیا حفاظت فرماتے ہیں؟ کون سی بیماری سے؟ ارے بولو. جب پاگل ہو جاتا ہے نا تو بیوی اور ماں کی تمیز نہیں رہتی. ہمارے نبی کا ایک ایک طریقہ 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ. بولو. آج سائنس یوں کہتی ہے تخنوں کے نیچے
جو عام طور پر آدمی پائجامہ پہنتا ہے نا، اب وہ سائنس کے نتیجے پر اس نے یہ طے کیا کہ جو ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہنے گا تو اس کا وینٹیلیشن ٹخنوں کے نیچے، یہ جو ہمارے ٹخنے ہیں نا، وہاں پر وینٹیلیشن ہے اور اس کے ذریعے سے صاف اور شفاف ہوا پورے بدن میں منتقل ہوتی ہے. لیکن جو لوگ پائجامہ نیچا پہنیں گے اور ان کی ٹخنے ڈھک جائے گی، بولو اس کو وینٹیلیشن کا نفع ملے گا؟ ہمارے نبی نے پہلے دن سے فرمایا جو اپنی ازاروں کو ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے. آخرت کا تو نقصان جو ہوگا ہوگا، لیکن دنیا کا آج سائنس یوں کہتی ہے، سائنس آج یوں کہتی ہے کہ جو آدمی چہرے پر داڑھی رکھے گا اللہ پاک اس کے کینسر کی بیماری سے حفاظت کرے گا. ہمارے نبی نے کتنے سال پہلے داڑھی کی سنت کو بتلایا؟ 1400 سال سے بھی زیادہ. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کون رکھے؟ جو ملا ہو وہ رکھے. نہیں، آج سائنس بتلاتی ہے کہ بیٹھ کر پانی، یعنی بڑے بڑے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ آج لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ اگر تم پانی کو بیٹھ کر پیو گے تو تمہاری کڈنی کی لائن کی کتنی بیماریوں کی حفاظت ہوگی. ہمارے نبی نے کتنے سال پہلے بتلایا؟ ارے بولو. ہمارے نبی نے پانی پینے کا طریقہ بیٹھ کر پیو، دیکھ کر کے پیو. ارے بولو، پانی کی سنت ہے نا؟ کتنی سنت ہے؟ ایک آدمی روزانہ 10 مرتبہ پانی پی تو کتنی سنت پر عمل ہوگا؟ 70. ایک دن میں 70، 10 دن میں 30 دن میں، ارے بولو جلدی، 2100. ایک مہینے میں 2100، 12 مہینے میں 25,000. کتنی؟ 10 سال میں، 20 سال میں، 40 سال میں، اسٹاپ کر لو. میں 40 سالہ زندگی اور بلوغت کے 55 سالہ زندگی اگر اس نے صرف پانی پینے کی سنت پر عمل کیا تو بولو کتنے لاکھ سنت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہوگا. ہمارے نبی کی ہر سنت 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ. ایک ماں اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگا کر اپنے بچوں کو کھانے کے، پینے کے، سونے کے، اٹھنے کے، ہم جس سے محروم ہیں. ہمارے گھر میں تذکرہ ہوگا کھانوں کا، ہمارے گھروں میں تذکرہ ہوگا کپڑوں کا، ہمارے گھروں میں تذکرہ ہوگا ٹائلز کا، ہمارے گھروں میں تذکرہ ہوگا فین کا، ہمارے گھروں میں تذکرہ ہوگا دنیا بھر کی چیزوں کا. لیکن تعلیم کے ذریعے سے ماں اپنے بچوں کو سکھلاتی ہے بیٹے کھانے پینے کی یہ سنت ہے. گھر سے نکلنے کے وقت میں یہ پڑھ بسم اللہ توکلت علی اللہ. جب گھر کا دروازہ بند کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بند کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کر دیا جائے گا اس گھر میں شیطان کی طاقت نہیں کہ وہ داخل ہو جائے گا. شیطان کتنا بڑا بھاری ہے، قیامت تک کی عمر لے کر آیا ہے، لیکن اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہمارے نبی کی ایک سنت والا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اگر تم نے گھر کا دروازہ بند کر دیا بولو شیطان شریک ہوگا، شیطان نمازیں چھوڑائے گا، شیطان غلط خیالات کو دلوں میں لائے گا. یہ بھی کما لے وے، وہ بھی کما لے وے، اس کا بھی لوٹ لے وے. نہیں، غلط زندگی سے اور غلط سوچ سے اور غلط نظریات سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تو سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور جو سیدھے راستے میں چلے گا اس کو میں ورگلاؤں گا. تو آدمی کہے گی کہ نہ لگے ہلدی اور نہ لگے پھٹکری اور کلر چوکھا آ جاوے تو کیا سیدھے راستہ اتنا آسان ہے؟ ارے 50 مرتبہ مانگنا پڑے گا اللہ سے. اے اللہ، ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم.
اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور قرآن پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا. ہماری مانگیں کون قبول کرے گا؟ ارے بولو، کرسی والے، مالدار، رشتے دار، عہدے والے؟ نہیں، ہماری مانگیں کون پوری کرے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ سے مانگ. اور حدیث کے اندر آتا ہے اولین آخرین، انسان اور جنات، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج کے دن میں 750 کروڑ دنیا میں انسان ہے، تو کتنے آج سے پہلے گزر کے روانہ ہو گئے؟ ارے بولو، ابھی ہر 40 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی نسلیں ختم ہو گئی؟ 5000 سال ہو گئے. اس وقت کے اندر 750 کروڑ انسان موجود ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے اولین اور آخرین، انسان ہو یا جنات، یہ سب کے سب اللہ سے مانگتے چلے جاوے، اور اللہ پاک جتنا مانگا ہے اس سے ڈبل دے دے وے. خدا پاک کی قسم، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. جتنی سمندر میں سوئی ڈالی جاتی ہے، سمندر کا پانی اتنا تو کم ہو سکتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی ہے. اور جس کو اللہ پاک برکتوں کے دہانے دے دے وے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان میں اور زمین میں جتنی برکتیں رکھی ہے، ان تمام کی برکتوں کا تعلق اللہ پاک نے ایمان اور تقوی کے ساتھ رکھا ہے. وہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ نے دیکھا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، بھوک کا عالم ہے. اپنے گھر گئے اور جا کر بیوی کو پوچھا کہ کیا ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ بولا ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے، کچھ سیر جو ہے. اچھا جلدی کھانا پکا. کتنے آدمی کھا سکتے؟ بولے 4-5. ابھی آئے. برکتوں کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، برکتیں برتنے کی چیز ہے. یہ 50,000 والا بھی بولو، اور 5,000 10,000 کی تنخواہ والا مومن چائے پی جاتا ہے. کون سی چائے پیتا ہے؟ ارے بولو، کیا مطلب؟ بغیر پانی کی، مکس نہیں، خالص دودھ کی. کیا بات ہے؟ 10,000 روپے کی تنخواہ ہے نا، یہ برکت ہے. تو جابر ابن عبداللہ آئے، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ 3-4 ساتھی کی دعوت ہے. جابر ابن عبداللہ کے گھر، میرے گھر نہیں کہا. جابر ابن عبداللہ اپنی کوئی بڑائی نہیں ماری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا مجمع ہے، ایک جگہ 700 لکھا، ایک جگہ 1000 لکھا. 1000 مجمع کو دعوت دے کر یوں کہا چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے. کھانا کتنے آدمی کا ہے اور دعوت کتنے کو مل رہی ہے؟ اس سے الٹی بات سمجھاؤں. ہم نے اپنے ولیمے میں 500 آدمی کو دعوت دی. گنتی ہے نا، یہ گھر میں 1، یہ گھر میں 2، یہ گھر میں پورا خاندان. ارے بولو، کیٹیگری بنائی نا ہم نے. اس میں صرف مرد، اس میں صرف میاں بیوی، تو بچے کہاں کھائیں گے؟ ارے بولو. تو ہم نے ٹوٹل مانا 500 آدمی کو دعوت دی. ایمانداری سے بتلاؤ کھانا کتنے آدمی کا بنائیں گے؟ بولو، ارے بولو، کتنے کا بنائیں گے؟ 550 600 کا. دعوت کتنے آدمی کی دی ہے؟ لیکن ہم کو یقین نہیں ہے، اس لیے کہ عمل برکت والے نہیں ہو رہے.
عمل بے برکتی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور رات دن کا تجربہ ہے تو دعوت 500 کو دے رہے ہیں اور کھانا 600 کا بنا رہے ہیں۔ پھر وہ بیٹا کہے گا ابا دیکھو گھٹے نہیں ہو 650 کا کر لو نا۔ ارے بولے ایسے مشورے ہوتے ہیں آپ کے وہاں؟ ہمارے صورت میں ہوتے، آپ کے وہاں ہوتے؟ سب جگہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں 4 آدمی کا کھانا پکا ہے اور دعوت کتنے کو ملی؟ 1700۔ جابر ابن عبداللہ گھر گئے۔ میں اپنی زبان میں کہوں ارے بھائی غضب ہو گیا، 4 آدمی کی کھانے کی دعوت ہو اور 6 آدمی آ جاوے تو اپنے بیوی کو جا کر کیا کہوں گا؟ دیکھو فجیتا نہیں ہو جاوے۔ تو انسان تو تھے، صحابہ گھر جا کر کہنے لگے بھائی دعوت تو تو نے 4-5 آدمی کی اور اللہ کے نبی نے 700 کے مجمع کو دعوت دے دی، اب 700 کا مجمع آ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیکھا۔ کیا سیکھا بولو؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ نے حقیقت حال بتلا دی؟ بولے ہاں، کہ بھئی 4-5 آدمی کا کھانا ہے۔ اب بولے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان اور زمین کی برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ برکتیں دکان میں نہیں، برکتیں ملازمت میں نہیں، برکتیں زیادہ محنت کرنے میں نہیں، اور برکتیں فورن جا کر کمانے میں نہیں۔ برکتوں کا تعلق کس کے ساتھ؟ تو بیوی نے کہا کوئی ٹینشن رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے جو بات فرما دی ہے اس کی حفاظت اور لحاظ تو اللہ ہی رکھیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا جابر تنور سے روٹی مت نکالنا، میرا آنے کا انتظار کرنا، اور ہنڈیا کو آگ سے نیچے مت اتارنا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے نبی آئے، 700 کا مجمع آیا، 10-10 کو کھلاتے چلے گئے، اللہ کے نبی نکالتے چلے گئے یہ کھانا، یہ روٹی، یہ سالن۔ 700 کے 700 نے کھانا کھا لیا۔ کتنے لوگوں نے کھایا؟ اور اس کے باوجود بھی جتنا پکا تھا اتنا موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے جابر ابن عبداللہ اور ان کی اہلیہ، ان کے گھرانے سے کہا یہ کھانا تم کو مبارک، ہم کو ہمارے اللہ نے کھلایا۔ یہ برکت ہے۔ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ برکت تو ملے، لیکن برکتوں کا جو قرآن حدیث کے ذریعے سے اللہ پاک نے سبب بتلایا ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھائی نماز میں برکت ہے، نماز میں کیا ہے؟ زکوٰۃ میں مال کی حفاظت ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ملے گا؟ ایک آدمی ایک جمعہ مسجد میں پہنچے تو جمعہ کے دن اعلان ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے تو بھائی 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، لاکھ میں 2500، یہ زکوٰۃ کے نکالو گے تو باقی کے 97,500 97,000 اور 500 روپے یہ کس کی حفاظت میں آئیں گے؟ ارے بولو، بینک میں نہیں، یہ کس کی حفاظت میں آئیں گے؟ یہ ہمارے نبی کی بات ہے۔ 97,500 روپے کی حفاظت اللہ پاک جب کریں گے جب ہم 2.5 روپے زکوٰۃ پوری دیں گے۔ اب وہ تو گھر گئے، حساب لگایا اور زکوٰۃ کو نکالی۔ 2-3 دن کے بعد ان کے گھر میں ایک 250 روپے کی سائیکل تھی، اس کی چوری ہو گئی۔ یہ تو آئے کس کے پاس؟ ارے بولو، جب بھی اللہ بلا ہوتی ہے تو کس کے پاس آدمی پہنچتا ہے؟
امام صاحب کے پاس، مولانا کے پاس آئے، مولانا تم نے جھوٹ کہا۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے تو اللہ کے نبی کی حدیث سنائی۔ بولے میری سائیکل کی چوری ہو گئی تو تیرے حساب میں غلطی ہوگی۔ بولے نہیں، میں نے برابر حساب کیا۔ مولانا کہنے لگے میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط، تیرا حساب غلط ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، دست ہو رہا ہے، تو قرآن میں ہے فیہ شفاء للناس، شہد پلائیں گے تو اللہ پاک کیا دیں گے؟ شفا۔ جا شہد پلا۔ پھر واپس آیا، پیٹ اور چلنے لگا، کیا کروں؟ اور شہد پلا۔ اللہ کی بات کبھی بھی غلط؟ ارے بولو۔ پھر آیا، اے اللہ کے نبی اور دست بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے اللہ کی بات سچ ہے۔ وہ پھر گیا اور اس نے شہد پلایا تو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ ماؤ زمزم لما شرب لہ، زمزم آدمی ہر سال پیتا ہے، بلکہ اب تو پورا سال چلتا رہتا ہے۔ ارے بولو، کوئی نہ کوئی رشتہ دار جاتا ہے تو زمزم، گھٹنے کی تکلیف ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، کھجلی کی تکلیف ہے، اور آدمی زمزم بھی پیتا ہے، لیکن بولو اس کی بیماری دور ہوتی ہے؟ ارے بولو نہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ الا الذین آمنوا، ایمان کی کمزوری۔ کس کی؟ بولو، ایمان تو ہے۔ تو وہ امام صاحب کے پاس آیا، کون؟ جس کی سائیکل کی چوری ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی صاحب تو ری چیک کر، ری چیک۔ معلوم ہے آج کل کیلکولیٹر آتا ہے نا، پورا حساب لگایا، 300 500 1000 متا، اور اس کے بعد ری چیک کرنے کا ایک بٹن آتا ہے۔ ارے بولو، آتا ہے آپ کے وہاں ایسا کیلکولیٹر آتا ہے؟ لیکن ہم اپنی نماز کو ری چیک نہیں کرتے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی میں جھوٹ بولتا ہوں، نماز کو پڑھنے کے بعد بھی میں چگلی کرتا ہوں۔ قرآن کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے پر اللہ پاک کے 4 انعام، عمر میں برکت، مال میں برکت، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا اور بغیر حساب کے جنت پہ داخل کرے گا۔ لیکن بھائی کو میں نے کہا نا 5000 روپے لینے آئے گا تو کیا کہے گا؟ میرے پاس تو ہے نہیں بھائی، لاکھوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے۔ ری چیک نہیں کرتے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے، میری زبان جھوٹ بول لیتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا تو ذرا ری چیک کر اپنا حساب۔ یہ گھر گیا کہ دیکھتے ہیں، اگر ری چیک کرنے کے بعد بھی اگر میرا کچھ نہیں نکلا تو اپنے امام صاحب کے پاس پھر آئیں گے۔ اب وہ گھر گئے تو ایک 10,000 روپے کا بنڈل بھول گیا تھا۔ زکوٰۃ کے مال میں حساب کرنے میں 10,000 روپے کی بھول نکلی، تو 10,000 روپے کی کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اور چوری کتنے کی ہوئی؟ باقی پورا مال اللہ کی حفاظت میں تھا، اور 250 کی سائیکل اللہ کی حفاظت میں نہیں تھی۔ ورنہ ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قرآن ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان و زمین کی برکتیں اللہ پاک کی طرف سے ملیں گی، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ دوسری بات قرآن پاک کے ذریعے سے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جتنی ایمان کی طاقت ہوگی اتنے اللہ پاک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیا کریں گے بولو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعت عشاء کی
3 रकात वितर में आप पूरा कुरान पाक खत्म करते थे। कितनी रकात में? हम लोग महीने में भी करते हैं। अमल इल्लल्लज़ीना आमनू। हम लोग एक मर्तबा हज के लिए गए तो हमारे एक हाफिज साहब थे, वो कहने लगे कि मौलाना आज मेरा खाने का इंतजार मत करना, मैं हरम में रहूंगा। सुबह मैंने फजर की नमाज में मैंने कहा हाफिज साहब कितने तवाफ किए, कितनी दुआएं मांगी? बोले नहीं, आज मैंने नियत की थी कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 रकात में वितर की 3 रकात में कुरान पाक को ख़त्म किया, तो मैं भी नियत करके आया था कि मैं भी ईशा की नमाज के बाद वितर में कुरान पाक को ख़त्म करूंगा। मैंने पूछा ख़त्म हो गया? बोले 27 पारे हुए और सुबह सादिक हो गई। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी का बेहतरीन मौका अच्छे अमल करने के लिए दिया है, अच्छी कमाई के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छी टिप टॉप के लिए नहीं दिए। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात दुनिया की जिंदगी इसके लिए दिए ताकि आजमावे तुम में से अच्छे अमाल करके। अरे बोलो कौन लाता है? फिर दूसरे दिन मेरे को कहने लगे मगरिब के बाद, मौलाना आज भी मैं खाने के लिए नहीं आऊंगा। लोग मक्के मदीने खाने के लिए जाते। अरे बोलो नहीं यार, सोच समझ के बोलना। और जो मुजागरा होता है ना आपस में, वो काय का होता है? तो कहने लगे मगरिब के बाद आज मैं, फिर मेरे को फजर में मिले। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले अल्लाह के करम से आज की रात में नमाज में कुरान खत्म हो गया। ये 15-20 साल पहले की बात है। आज भी ऐसे लोग। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। अल्लाह वालों की जिंदगी और हम सबको अल्लाह वाले बनाने की ये मेहनत है। दावत की मेहनत क्या है बोलो? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो आदमी अल्लाह का बन जाएगा फिर अल्लाह पाक उसके बन जाएंगे। लेकिन हम मेहनत ही न करें, गश भी न करें, 2.5 घंटे भी न लगावे, तालीम का हल्का भी न लगावे। अपनी बात चल रही थी क्या? अरे बोलो, एक औरत ने अपने बच्चों को दीन सिखलाने के लिए तालीम के हल्के में बैठी और उसने पानी पीने की सुन्नतें बतलाई। मैंने आपको गिन के बताया, 40 साल की बताई ना, कितनी होती है? 10 लाख सुन्नत। कितनी? सिर्फ पानी की, खाने की अलग, नमाज की अलग, कपड़े की अलग, शादी की अलग, खुशी की अलग, घर से निकलने की अलग, रात की अलग, उठने की अलग, इस्तिंजा जाने की अलग, गुस्ल करने की, कपड़े पे। ओ हो, लाखों सुन्नतों का सवाब लेकर जाने की मेहनत और इतना आसान दीन अल्लाह पाक ने अता फरमाया। नमाज की 51 सुन्नतें, मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नतें, सवारी की 7 सुन्नतें, खाने पीने की सुन्नतें, शादी करने की, रुखसती की, वलीमे की सुन्नतें। तो उसने अपने बच्चे को कहा, बेटे पानी पीने की 7 सुन्नतें, बिस्मिल्लाह बोलकर 3 साथ से बैठकर, देखकर, सीधे हाथ से, और पानी पीने के बाद अरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ने तय कर लिया कि जो सुनूंगा और जो मेरी माँ सिखलाएगी, इसलिए कि मेरी माँ तो तालीम अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से निकली हुई बातों सिखला रही है। तो उसने तय कर लिया कि मैं सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊंगा। अब वो स्कूल में गया। स्कूल में कितने साल के बच्चे का दाखिला होता है? 5 साल। ये 5 साल का बच्चा स्कूल में गया। सब बच्चे खड़े खड़े पानी पीने लगे। वतन के भाइयों के बच्चे भी पानी पीने लगे। ये मुसलमान का बच्चा बैठकर पानी पीने लगा। और बच्चों ने पूछा भाई क्या है?
میری ماں نے تعلیم کے حلقے میں میرے کو سکھلایا ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ارے بولو، آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے نا میرے چاروں بیٹے ڈاکٹر ہے، منہ بھر کر بولتا ہے نا یہ میرے چاروں بیٹوں کی دکان ہے، ارے بولو۔ تو وہ مسلمان کا بچہ پانی پیتے وقت جب بچوں نے پوچھا کہ بھائی ہم تو کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں اور تو بیٹھ کر پانی پیتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میرے نبی کی۔ اور کیسے کہا اس نے؟ منہ بھر کر، ایک لطف کے ساتھ۔ جب آدمی بریانی کھا کر آتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہاں گیا تھا؟ بریانی کھانے۔ کیسی تھی بریانی؟ ارے یار پوچھو ہی مت، وہ منہ بھر کر بولتا ہے نا۔ تو اس کا بولنا سامنے والے کی زبان کا ٹیسٹ بن جاتا ہے، یار کتنی اچھی تعریف کرتا ہے۔ تو اس نے تعریف کس کی کری بولو؟ ہمارے نبی کی سنت کی تعریف کری۔ تو خربوزہ کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے۔ بچوں نے کہا تو بھی بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو ہم بھی آج سے بیٹھ کر پانی پیئیں گے۔ اب مسلمان کے بچے بھی بیٹھ کر پانی پینے لگے، اور وطن کے بھائیوں کے بچے بھی اسکول میں تھے، وہ بھی بولو پانی۔ اب رات کو 12 بجے وطن کے بھائی کے بچے کو پیاس لگی، اس نے ماں کو کہا امی پانی پینا ہے۔ بچہ کتنے سال کا ہے؟ ماں جلدی سے گئی، فریج سے بوتل سے گلاس میں لے کر اب اس کو پیش کیا، لے بیٹے۔ اب یہ بیٹا 5 سال کا کہنے لگا امی لائٹ آن کر۔ ارے بیٹے، ابو سوئے، بہن سوئی ہے، بھائی سویا ہے۔ باجوں کی لائٹ آن کرتے آنکھ کھل جاتی ہے نا، ابو کی آنکھ کھل جائے گی۔ بولے ماں یہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ ارے بیٹے نہیں امی، تو لائٹ آن کر تو میں پانی پیوں۔ ارے بیٹے میں پانی لے کر آئی، تیری ماں فریج سے بوتل سے نکال کر کے۔ نہیں ماں، میری اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ ہے، جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر پیتا ہے، دیکھ کر کے پیتا ہے۔ امی لائٹ کے بغیر میں پانی کو کیسے دیکھوں گا؟ اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرا ایک مسلمان کا دوست جب بھی پانی پیتا ہے بیٹھ کر دیکھ کر پیتا ہے، اور تو کہتی کہ لائٹ آن نہیں ہوگی تو میرے کو پانی نہیں پینا۔ ماں مجبور ہو گئی، کس پر؟ لائٹ کے آن کرنے پر۔ اب ماں نے لائٹ آن کی، یہ بچہ ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق پانی کو دیکھ کر پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اس نے کیا دیکھا؟ زہریلا کیڑا ہے۔ اس نے ماں کے ہاتھ میں گلاس دے کر کہا ماں دیکھ اس میں کیا ہے۔ ماں نے دیکھ کر پانی کو جلدی سے پھینک دیا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی بیٹے بہت اچھا کیا کہ تو نے لائٹ آن کروائی، اگر تو بغیر لائٹ آن کیے پی لیتا زہریلا کیڑا تیرے پیٹ میں چلا جاتا اور تو دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ ہمارے نبی کی کوئی سنت بولو چھوٹی نہیں ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے، اور اس کا عمل مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر اب اس نے پانی پینا بیٹھ کر، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اور مسلمان جس کو قرآن ڈنکے کی چوٹ پر یوں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل جس کے متعلق اپنی زندگی کو تم دیکھ کر چلو، وہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ دنیا کا کوئی نادان انسان نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر کپڑے، اس کو دیکھ کر شادی، اس کو دیکھ کر رخصتی، اس کو دیکھ کر کنکوتری، اس کو دیکھ کر بفے، اس کو دیکھ نہیں۔ مسلمان تیرے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، شادی خوشی غمی، پیدائش سے موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے ہر عمل میں اگر تو کسی کو آئیڈیل بنا سکتا ہے اور کسی کے پیچھے چلنے کی اگر تیری طاقت ہے اور کسی کے پیچھے اگر تیرے کو چلنا ہے تو ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کا سبق۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں، جیسے چاہے ایسے کپڑے پہن لیے، جیسے چاہے ایسے، میں نے آپ کو کچھ سنتوں پر کچھ سائنس کی تحقیق بتلائی کہ جیسے چاہے ایسے زندگی گزار لی، نہیں تو آزاد نہیں۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुमको पैदा ही इसके लिए किया है कि तुम अच्छे से अच्छे अमल करो। अच्छे से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छे कपड़े की बात नहीं चल रही। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हारी नमाज भी अच्छी, तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी, तुम्हारा सिला रहमी भी अच्छा, तुम्हारा मस्जिद में आना भी अच्छा, तुम्हारा इज्तिमा की शिरकत भी अच्छी, तुम्हारे 2.5 घंटे भी अच्छे, तुम्हारी कुरान की तिलावत भी अच्छी, तुम्हारा अल्लाह का जिक्र भी अच्छा, तुम्हारा माँ बाप के साथ का ताल्लुक भी अच्छा, और दुनिया में अगर माल दिया है तो माल के खर्च करने की लाइनें भी अच्छी। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जरिए से, ए मुसलमान तेरा माल कहाँ लगेगा? बेवा, मिस्किन, गरीब, यतीम, मसाजिद, मदारिस, मुसाफिर, कैदियों को छुड़ाना कुरान ने पूरी जिंदगी बतलाया। और इस पर अल्लाह पाक क्या देंगे? वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाता है अल्लाह पाक उसका बदला अता फरमाए। यकीन होना चाहिए, गारे मिट्टी पर लगाने से नहीं मिलेगा। एक सहाबी जा रहे थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से गुजरे और आपने देखा कि पक्का मकान बना लिया। आपने बाद में पूछा किसका है? बोले फला सहाबी का है। जब वो आए और सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन नाराजगी के असरात थे, वो बेचैन हो गए। क्या बात है, सरकार नाराज हो गए? बोले तुम्हारे मकान के करीब से गुजरे थे और पूछा था कि ये मकान किसका है, हमने आपका नाम दिया। वो गए, जमीन के बराबर कर दिया, जमीन के बराबर कर दिया, मकान को तोड़कर आने के बाद एहसान नहीं जतलाया, ए अल्लाह के नबी आपकी नाराजगी पर मैंने अपना बंगला तोड़ दिया। बल्कि जब दोबारा अल्लाह के नबी वहां से गुजरे तो देखा कि पहले मकान था, आज नहीं है। ए अल्लाह के नबी हालात ये है, उन्होंने सलाम किया, आपने जवाब तो दिया, लेकिन आपके चेहरे पर नाराजगी थी। वो अपने घर में जाकर अपने मकान को जमीन के बराबर कर दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन माल वो है जो इमारत में इस्तेमाल हो। हमारे नबी की जुबान मुबारक से निकली हुई बात। तो मैं आपको सुना रहा हूँ, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। आपने वसीयतनामा लिखा, मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी जिंदगी में ये 4 बातें होगी। क्या बात? बालिग होने से लेकर आज तक कभी तकबीर उला फौत न हुई। बालिग होने से लेकर आज तक इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं ना, उसको तकबीर उला कहते हैं। और इसके फजाइल है, इतना वक्त नहीं वरना मैं आपको सुनाता तफसील से। क्या मिलेगा? 200 नमाजें 40 दिन 200 नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। 2 परवाने, 2 डिग्री। क्या ये जहन्नम से बरी है, माना ये जन्नती है। ये निफाक से बरी है, माना ये मोमिन है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री नहीं मिलेगी, ये तो आखिरत की डिग्री मिलेगी। ये सच्चा पक्का मोमिन है और ये जन्नती है। तो पहली शर्त कि जिसके आज तक तकबीर उला कभी फौत ना हुई। इल्लल्लज़ीना आमनू, आगे क्या है? वामिलुस सालिहात, अमली जिंदगी। हमारे यहाँ सूरत में एक आदमी था, रोजाना 10,000 रुपए लेकर चलता था, बेवा, मिस्किन, गरीब, यतीम। और जिस दिन 200-500 रुपये बच जाते थे, वो सजदे में ढारे मार कर रो कर कहता था, ऐ अल्लाह मेरा ऐसा क्या कसूर हो गया, क्या तूने मेरा पूरा माल कबूल नहीं किया? लोग कमाने के लिए निकलते थे, ये खर्च करने के लिए निकलता है। लोग खाने से खुश होते हैं, बाजे लोग खिलाकर खुश होते हैं। लोग रात को नींद से खुश होते हैं, ये तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोकर खुश होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो पहली शर्त कि जिसकी तकबीर उला कभी फौत नहीं हुई। दूसरी शर्त, बालिग होने से लेकर आज तक कभी असर की सुन्नतें न छूटी हो। हम अल्लाह वालों के पास दुआ कराने के लिए जाते हैं ना, अरे बोलो, भागम भागी करते हैं, मौलाना दुआ करना। अरे सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबर की, और अल्लाह के नबी की दुआ है, ए अल्लाह रहम फरमा उस बंदे पर जो असर की 4 रकात सुन्नत की अदा करे। किसकी दुआ है? और हमारे नबी की दुआ कभी रद्द होती है? लेकिन मैं और आप असर की सुन्नतें पढ़ते हैं, ये गैर मौक़दा, क्या कहते हैं? ये मौक़दा नहीं।
تو انہوں نے وہ بزرگ نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی، تیسری شرط بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو. کون سی؟ جو تہجد کا پابند ہوتا ہے مرنے سے پہلے دنیا میں جنت کا ٹھکانہ اللہ بتلاتا ہے. معمولی چیز ہے. آن لائن اللہ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ہم کسی اور چیز میں آن لائن میں ہوتے ہیں. آن لائن میں کس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہو. جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کے بنیں گے آن لائن. اور چوتھی شرط کہ جو زندگی میں بھول سے، جان بوجھ کر نہیں، بھول سے بھی نامحرم پر نگاہ نہ ڈالی ہو. اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ایک آدمی کپڑا ڈال کر آیا جس نے جنازے کی نماز پڑھائی. کچھ لوگ جنازہ لے کر آگے بڑھے اور کچھ لوگ اس کی طرف آگے بڑھے. دیکھے ایسا کون ہے کہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی اور کبھی اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایسی عملی زندگی. ایک مرتبہ ہم ایک مسجد میں گئے، ایک پروفیسر علی گڑھ کے جن کا انتقال ہو گیا، میرے کو کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور روزانہ کرسی پر ظہر کی نماز میں دیکھتا ہوں. اس سے آگے کیا خبر ہے؟ کچھ بھی معلوم نہیں. روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتا ہے. روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی میرے کو دلی میں ملا. میں نے کہا بھائی تو کمپنی کے کام سے آیا ہے نا؟ بولے ہاں کمپنی نے میرے کو ٹکٹ بھی دی اور آئندہ کل کی میری ٹکٹ ہے. تو آج کیوں آتا ہے تو؟ بولے کام پورا ہو گیا. تو وہ ٹکٹ کل کی آج چلی؟ بولے نہیں، میں نے دوسری ٹکٹ خریدی 5,000 روپے کی فلائٹ کی. ایسا کیوں کیا؟ بولے آج میرا گشت کا دن ہے. کیا ہے بولو؟ تو مسافر تھا. بولے نہیں، 32 سال ہو گئے میرا کبھی گشت ناغہ نہیں ہوا. کتنے سال ہو گئے؟ ہفتے میں 2 گشت، مہینے میں 8، تو 32 سال سے میرا کبھی گشت ناغہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عملی زندگی. تو لوگوں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے جنازے کی نماز پڑھائی. تو چہرے پر پردہ رکھا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا. دیکھا تو کون ہے؟ یہ تو دلی کے گورنر ہے. کون ہے؟ گورنر شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، کہ جن کی کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی، ان کی کبھی تہجد کی نماز، اتنی مشغولی کے باوجود بھی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں. اللہ پاک نے ایک زندگی دی. یہ دعوت کے مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں اسی کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. سنے اور چلے گئے، کوئی اثر نہیں، کوئی زندگی میں فرق نہیں دوستو. سمینا واطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اپنی بات کہاں چل رہی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ ہپی دونوں آئے تھے. کون؟ ارے بولو. اور وہ کہاں کھڑے ہو گئے تھے؟ وہ درخت کے نیچے. وہ پینٹر نے سب بنا کے رکھا تھا نا. اس کو اتنا اچھا لگا تو اس نے دکاندار سے پوچھا بھائی یہ اس کا مالک کون ہے، اس کا پینٹر کون ہے؟ اس نے کہا 4 بجے ملے گا. ابھی دوپہر کے 2 بجے ہیں. کتنے بجے ملے گا؟ 4 بجے. اب اس کو تو سکون کی تلاش تھی، اور سکون کی چیزیں کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. قرآن ہمارے پاس. میں نے آپ کو نماز کا کہا نا، وہ ایئرپورٹ پر ہم کو پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہے تھے. بولے میرے کو ایسا سکون ملا آج تک کسی چیز میں ایسا سکون نہیں ملا. نماز میں، قرآن میں، تلاوت میں، کھلانے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، تہجد کی نماز میں، گھنٹوں مسجدوں میں بیٹھنے میں، تعلیم کے حلقے میں، بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں نکلنے میں.
लुत्फ आ रहे, मजे आ रहे, बाजों को खाने में, बाजों को खिलाने में, बाजों को जगने में, बाजों को सोने में। अरे बोलो होता ही कि नहीं? बाजों को माल लगाने में और बाजों को माल कमाने में। अरे बोलो होता है कि नहीं दुनिया में? वहदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते खोल के रख दिए। तो वो हिप्पी इंतजार में था कि आने दो 4 बजे। वो 4 बजे आ गया। कौन? अरे बोलो, पेंटर। इसने कहा भाई ये 1 2 3 4 आइटमें दे दो। बोले 50 रुपये, 50 रुपये लाओ, 200 रुपये की 4। वो फ्रेम मढ़ी हुई, कांच लगा हुआ और इसमें पेंटिंग की हुई। फिर ये हिप्पी उस पेंटर से कहने लगा, अरे भाई साहब, अल्लाह पाक ने तेरे हाथ में कारीगरी और पेंटिंग बहुत अच्छी दी। बाजों के राइटिंग अच्छे होते हैं ना, आदमी क्या कहता है? मोती के दाने हैं। अरे बोलो। और बाजों के राइटिंग ऐसे होते हैं कि खुद लिखता है और खुद भी पढ़ नहीं सकता। पढ़ने, अरे यार मैंने क्या लिखा? अरे बोले ऐसा होता है आपके यहाँ? कि खाली सूरत में होता है? आपके यहाँ भी होता है? उसने कहा क्या तेरी कारीगरी है, एक सलाह तेरे को दूं। वो हिप्पी कहता है पेंटर को, एक सलाह दूं? बोले दो। कि तू रोड पर दरख्त के नीचे इसको बेचता है तो 50 रुपए की आइटम है। अगर तू किसी मार्केट में दुकान ले लेवे तो तेरी 50 की आइटम कितने में बिके? 100 में। कितने में बिके? तू कोई दुकान ले ले, तेरे माल का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब वो पेंटर पूछने लगा, फिर मैंने दुकान लगी और 50 का माल कितने में बेचने लगा? 100। अब ये हिप्पी उसको कहने लगा कि इतनी आमदनी तेरी हो जावे कि अमरेली की मेन मार्केट में तू दुकान खरीद ले और किसी किनारे की दुकान में तू 100 रुपए का जो आइटम बेचता था, मेन मार्केट में 100 के 200 रुपए का तेरा माल बिकेगा। तो पेंटर पूछने लगा, फिर? अब ये हिप्पी जवाब देता है कि फिर इतना माल तेरे पास आ जावे कि तू किसी बड़े, हमारे यहाँ राहुल राज करके एक मॉल है, बड़े मॉल में तू दुकान खरीद ले तो तेरी 200 की आइटम, अरे बोलो, 400 में भी। उसने पूछा, फिर? किसने? पेंटर ने। अब ये हिप्पी कहने लगा कि उसके बाद तेरी गुजरात के तमाम शहरों में ब्रांच बन जाए। एक अहमदाबाद में, एक भरूच में, एक सूरत में, एक राजकोट में, एक अमरेली में। और तेरा 400 की आइटम है। अब चूंकि सेल बढ़ेगा तो तेरा मुनाफा भी बढ़ेगा, तेरी डिमांड भी बढ़ेगी। उसने कहा, फिर? अब ये हिप्पी जवाब में कि फिर तेरी इतनी आमदनी हो जावे कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में तेरी ब्रांच हो जावे। एक कलकत्ता में, एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में, और चारों तरफ से मांग तेरी बढ़ जावे और तेरे 500-500 आदमी होवे और तेरी एडवर्टाइज होवे और तेरा ये होवे, ये होवे। पेंटर ने पूछा, फिर? क्या पूछा? अब इसने जवाब दिया। किसने? हिप्पी ने जवाब में यूं कहा, फिर तेरी दुनिया के मुल्कों में ब्रांच बन जाए। एक सिडनी, एक न्यूयॉर्क, एक जापान, एक सिंगापुर। उसने पूछा पेंटर ने, फिर? अब इसने जवाब में यूं कहा कि फिर इत्मीनान से तू अपने बीवी बच्चों के साथ दिन में भी जावे तो 2 घंटे आराम कर। तो पेंटर ने पूछा, तू कितने बजे आया था यहाँ? 2 बजे। बोले 2 बजे। और मैं कितने बजे आया? 4 बजे। तो बोले मैं तो 2 घंटे आराम करके ही आया। इतना सब झमेला करने के बाद मैं 2 घंटे आराम करूं और उसके लिए इतना सब टेंशन पालो, तो मैं तो बगैर कुछ किए हुए आराम करके आया।
आज हमारा हाल ऐसा ही, जान लगे माल पर, माल लगे और ज्यादा ब्रांच, ज्यादा दुकानें। हमारा एक साथी कहता है मौलाना अब तो साइड बिजनेस हो गया कि ओरिजिनल काम करने के साथ साइड में ऑनलाइन में धंधा करेंगे, फ्लोटिंग का काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई ये क्या हो गया? बोले फैशन हो गया, 2-4-5 धंधे तो होने चाहिए। और कुरान यूं कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, रूए जमीन के ऊपर जितने जानदार हैं इन तमाम की रोजी का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं और आप धोखे में न रहें। अल्लाह ने एक बेहतरीन मौका दिया है, एक जिंदगी दी है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। इससे साबित करते हैं कि दावत की मुबारक मेहनत, एक दूसरों को दीन। भाई ये कहाँ जा रहे हैं? ओ भाई अब बैठ जाओ। अच्छा अब बैठे रहना। टर्निंग पॉइंट आता है ना तश्कील का, तो फिर आदमी समझ जाता है। एक बच्चा 5 साल का 10वें माले पर रहता है और रात को 8:30-9 बज गए तो इसने अम्मी को कहना शुरू किया, अम्मी अब्बू आ गए। अरे बेटे तेरे को कैसे पता चला? बोले अब्बू के स्कूटर की आवाज से मेरे को पता चला कि पार्किंग में अब्बू का स्कूटर पार्किंग हो रहा है। तो 10वें माले पर बेटा बैठा है, लेकिन अब्बू के स्कूटर की आवाज सुनकर अब उसको पता चल गया कि अब्बू आ गए। तो जो बरसों से इज्तिमा में आता है उसको तश्कीली पॉइंट की खबर नहीं पड़ेगी। ऐसा न कर। अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है बेहतरीन। अल्लाह पाक ने दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से, कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ने पूरी तमाम फजीलतें और जिसकी हमारी तबीयतें चलती है वो उखरा तुहिब्बूनहा, जो तुम चाहते हो कि कुछ नकदा नकदी भी हो वो भी अल्लाह पाक देंगे। आप देखो पहले लगाने से आज से 40 साल पहले जो जमात में जाते हैं साइकिलें नहीं थी। मैं हमारे सोनगढ़ में जाकर कहता हूँ 40 साल पहले साइकिलें हर घर में नहीं थी, 30 साल पहले हर घर में बाइक नहीं था, 20 साल पहले हर घर में 4 व्हीलर नहीं था। और आज अल्लाह पाक ने तुम जितना लगाते चले गए, अल्लाह पाक का वादा है वमा अनफक्तुम मिन शैइन, ये दावत की मुबारक मेहनत अल्लाह पाक ने तीनों चीजें वतवासौ बिल हक, अल्लाह के दिन की मेहनत और उस पर जो मसाइल, जो मुसीबत, जो चीजें तकलीफ आ जावे उस पर सब्र कर लो। तो भी अल्लाह पाक डंके की चोट पर यूं कहते हैं वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान टोटे नुकसान खसारे में है। अल्लाह पाक से हम पूछेंगे मगर इससे निकलने का, तो इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसको अल्लाह ने ईमान अता फरमाया, व अमिलुस सालिहात, अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाई, और जिसने दावत की मुबारक मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और इस पर आने वाले तमाम मुसीबतों पर सब्र किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसे इंसान टोटे नुकसान खसारे से बाहर हो। अल्लाह करे आज के हमारे इज्तिमा में मैं और आप भी नियत करें, ऐ अल्लाह जो हो गया, बस तू हमारे कसूरों को माफ कर दे। कितने इज्तिमा आए और चले गए, कितनी जमात आई और चली गई, कितनी मर्तबा तबलीग वालों ने दस्तक दी और 4 महीने और चिल्ले की मेहनत की। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी तो माल पर, जान पर, दुनिया की चीजों पर चली गई। आज मैं तौबा करता हूँ, तेरे सामने नदामत के आंसू बहाता हूँ। ऐ अल्लाह आज तक की मेरी जिंदगी को तू माफ कर दे, और आइंदा मैं इस बात की नीयत करता हूँ कि तेरी ये दावत की मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊं। उसके लिए सब तैयार हो इंशाअल्लाह? अरे उसके लिए तैयार हो? अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे से अच्छे अमल ही जिंदगी बनानी है तो अच्छे से अच्छा ईमान, और अच्छे से अच्छा ईमान के लिए अल्लाह पाक ने वादा फरमाया वल्लज़ीना जाहदू, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करेगा और जो जान माल लगाएगा, जो अपने जज्बात की कुर्बानी देगा। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे एक पैर अपने दिल नफ्स पर पड़ेगा तो दूसरा पैर जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन जाएगा। नफसानी ख्वाहिश, भाई बीवी उसको छोड़ना पड़ेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्के को, बैतुल्लाह को मैं और आप जब जाते हैं और जिस दिन वापसी का वक्त होता है, बोलो आंखों में से आंसू आते हैं।
طواف ودا کرتے ہوئے آدمی بیت اللہ سے کتنے دن 15 دن 20 دن 25 دن رہا اور بیت اللہ کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے. جن کی زندگیاں وہاں گزری اور جن کی پیدائش وہاں ہوئی اور جن کی نشو نما ہوئی ہے وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر کیوں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہیں گے. مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے تو بیت اللہ بھی قربان ہے, پکی پکائی کھیتی بھی قربان ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیا, اپنا پیارا وطن بھی قربان کر دیا اور اپنے گھر کا رہنے کا مکان بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ملے گا. لیکن ایک موقع آیا معاذ ابن جبل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم کو یمن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, کمانے کے لیے نہیں, دعوت اور دین کی محنت کے لیے تم کو یمن جانا ہے. اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ میں قرآن کو دیکھوں گا, اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ہوئی آپ کی زندگی میں دیکھوں گا, اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوئی میں مشورہ کروں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہے, معاذ ابن جبل سواری پر ہے, اللہ کے راستے کی محنت کے لیے اللہ کے نبی ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں جن کے صدقے میں پوری دنیا بنی ہے. لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی دین کی محنت کی عظمت کیا ہے اس کو بتلاتے ہوئے آپ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا اور یوں کہا عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا, اے معاذ جب آئندہ ایک سال کے بعد, چلے 4 مہینے کی بات نہیں, 1 سال کے بعد جب تم آؤ گے تو میری زیارت نہیں ہوگی, میری قبر کی زیارت ہوگی. جن کے لیے سب کچھ کے قربان کیا آج وہ ذات کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوگی, آئندہ میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. اے اللہ کے نبی پھر آپ کی ملاقات جہاں کہیں بھی ہوں گے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے, قیامت کے دن میرے پڑوس میں رہو گے. معاذ ابن جبل چلے, اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, دلوں کے جذبات ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جن کے لیے بیوی بچوں کو بیت اللہ کو مکے کو سب کو چھوڑ کر کے جانے کا موقع آ گیا, لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑنا ہے. لیکن دین کی نسبت پر پوری دنیا میں دین زندہ ہو جاوے, اللہ کے احکامات زندہ ہو جاوے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جاوے, چین سکون اطمینان راحتیں برکتیں عزتیں اللہ پاک عطا فرما دے, اس کے لیے اپنی جان تک کی قربانی لگانے کے لیے تیار ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہے. یہ جذبات صحابہ کرام کے ہوتے تھے. کیا کہتے تھے ابو بکر اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی آ جاوے اور ابو بکر زندہ رہے. آج ہم نے آپ کی کارگزاری سنی تو بعض جگہ 20 40 25 50% نمازی ہے. کیا بھائی جتنا مجمع ہے مسجد میں اس سے زیادہ مجمع اپنے گھروں میں. کون محنت کرے گا, کون فکرے کرے گا؟ قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والے نہیں. ہمارے نبی کو آخری نبی خاتم النبیین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا. اب قیامت تک یہ قرآن قیامت تک, شریعت قیامت تک, اللہ کے احکامات قیامت تک. اب ان کو کون محنت کر کے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کو داخل کرنے کی محنت کرے گا؟ اور پیارے نبی کے مبارک طریقے جو 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ وزنی ہے ان کے گھروں میں جا کر کون محنت کرے گا؟ تو یہ امت محنت کرے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. کیا اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو. اس پر کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ پاک تمہارے قصوروں کو معاف کر دیں گے. ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, ایسا مسکن ایسی VIP پوسٹ علاقے میں اللہ پاک تم کو جنت عطا فرمائے گا کہ جہاں رہنے کے لیے وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن, جنات عدن اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور آگے اللہ پاک یوں کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم. اگر اس محنت کے ساتھ زندگی گزری, اللہ پاک جو ساری دنیا کے پیدا کرنے والے, ساری دنیا کی اچھائی کو جاننے والے, ساری دنیا کی بڑائی کو بیان کرنے والے, وہ قرآن پاک کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں ذالک الفوز العظیم,
یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جس کو اللہ پاک دعوت کی محنت کی توفیق عطا فرما دے اور جس کو قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا اپنے قرآن میں یوں کہہ دے ذالک الفوز العظیم، کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی؟ کتنا ہی مال مل جاوے، قارون کا خزانہ مل جاوے، کتنا ہی عہدہ مل جاوے، فرعون کی کرسی مل جاوے، لیکن جس کو قرآن یوں کہتا ہے اور جس محنت پر اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تمام کو کہتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا، اس لیے ہمارا مجمع توبہ اور استغفار کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے. کیا گھر، کیا زندگی، کیا آرام، کیا راحت، یہ جونوں کی جماعت جو جا کر آئی ہے وہ 40 دن ٹھنڈی میں درختوں کے سائے میں ٹینٹوں میں رہ کر آئی، ان کی مصیبتیں دور ہو گئی اور اس پر ملنے والا اجر باقی رہے. ہم تو اجتماع میں بھی آتے ہیں تو مغرب سے عشاء آتے ہیں اور راتوں کو گھر میں جا کر سو جاتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ اگر ہم اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی نہیں دیں گے تو دنیا کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، ایک زندگی اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو، تم اپنے آپ کو بہت سمجھ بوجھ والے کہتے ہو، دعوت کی محنت کے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنا جان اپنا مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگاؤ گے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر راستہ ہے. جس کو قرآن بہتر کہہ دے وے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس زمانے میں بہت آسان محنت، نبیوں کی محنت کے مشابہ، بھائی ہر گھر میں نبی جاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. ہماری جماعتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہے، لیکن اس پر اللہ پاک کی طرف سے تمام وعدے پورے ہوں گے. ہمارے یہ مجمع توبہ اور استغفار کر کے آج یہ نیت کرے انشاءاللہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے اس کے لیے سب تیار ہو؟ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے اس کی ABCD الف با تا سا 4 مہینے. کتنے مہینے بولو؟ ارے بولو. ہم لوگ آسٹریلیا میں گئے، ایک آدمی کو میں نے پوچھا بھائی کیا کرتا ہے؟ بولے میں کورس کرتا ہوں. میں سمجھا ڈپلوما کا کورس کرتا ہوگا، کمپیوٹر کا کورس کرتا ہوگا. میں نے کہا کائے کا کورس کرتا ہے؟ بولے جھاڑو دینا سیکھنے کا کورس کر رہا ہوں. کتنے مہینے کا کورس ہے؟ بولے 6 مہینے. تو لوگ اپنا جھاڑو دینے کی ملازمت کو اختیار کرنے کے لیے اپنے 6 مہینے اور نوکری اور اس میں کچھ پیسے دے کر 6 مہینے کا کورس کرتے ہیں. اللہ پاک نے بہت آسان کر دیا. 4 مہینے امیر کی اطاعت میں، اعمال دعوت میں، مسجد کے ماحول میں اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ کریں گے. وہ زندگیوں میں آئے گا. پھر جب زندگی میں آئے گا تو زندگی نورانی بنے گی. پھر گھروں میں آئیں گے تو بیوی بچوں کی زندگی دینی بنے گی. جنت نما زندگی اللہ پاک دنیا میں دیں گے. ایک طرف دنیا کی زندگی گزرتی رہے گی، ایک طرف اللہ آخرت کی زندگی کو بناتے ہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ ارے لگاؤ گے؟ نہیں. لگاؤ گے؟ نہیں. لگاؤ گے؟ زور سے تو بولو. لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ. اب اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے محتاجگی کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر دو کہ میں انشاءاللہ تیرے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار ہوں. چلو جلدی سے کھڑے کر دو اپنا جلدی. ماشاءاللہ. ہاں جن لوگوں